بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام الاتمان الاکملان علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ پیارے ناظرین کرام، اس سیریز میں ہم آپ سب کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، شاید آپ کو یاد ہو کہ میں نے پچھلی ایپیسوڈ میں آپ کو بتایا تھا کہ اللہ رب العالمین نے بہت سارے گناہوں کو گناہ کبیرہ یعنی بڑے بڑے گناہ جو توبہ کے بغیر نہیں معاف ہو سکتے قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے بھی بعض گناہوں کو گناہ کبیرہ قرار دیا ہے۔ اس پروگرام کے ذریعے ہم آپ کو انہی گناہوں کی بابت جانکاری دے رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں گناہ کبیرہ سمجھے جاتے ہیں، یعنی جو اگر کسی انسان سے سرزد ہو جائیں تو سچی توبہ کے بغیر وہ معاف نہیں کیے جا سکتے۔ اللہ ان گناہوں کو اس وقت تک معاف نہیں کر سکتا جب تک بندہ شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے سچی توبہ نہ کر لے۔ اسی سلسلے کی آج ایک نئی کڑی لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں، اور وہ ہے پاک دامن بھولی بھالی عورتوں پر بدکاری کا الزام لگانا گناہ کبیرہ ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم آپ سے اسی موضوع پر گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح بولنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاک دامن عورتوں پر جھوٹا الزام لگانا گناہ کبیرہ ہے۔ آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں تو آپ کو یہ بات بآسانی سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ الزام لگانے کا عمل زبان کا ہے۔ گویا زبان کی ایک بڑی غلطی ہے کسی پر تہمت لگانا، الزام باندھنا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ زبان تو ہے بڑی چھوٹی سی، لیکن اس کے کارنامے بڑے ہی حیرت انگیز ہیں۔ اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے، جسے امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بسا اوقات انسان بے سوچے سمجھے لاپرواہی میں اپنی زبان سے کوئی بات بولتا ہے جس پر وہ دھیان نہیں دیتا، حالانکہ وہ بات بڑی غلطی ہوا کرتی ہے، اور اس کے سبب وہ انسان جہنم کے ایسے گہرے طبقے میں چلا جاتا ہے جس کی وسعت و چوڑائی مشرق و مغرب کے درمیان کی چوڑائی کے برابر ہے۔ یہ سن کر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول، کیا وہ باتیں جو ہم اپنی زبان سے نکالتے ہیں ان پر بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا، معاذ ویحک، تمہارا بھلا ہو، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ؟ نہیں معلوم تمہیں بہت سارے لوگ اپنے زبان کے تراشوں کے سبب، بہت سارے لوگ اپنی زبان کی کاشت اور اس کی کھیتی کے سبب، یعنی برے کلمات اور بری باتیں کرنے کے سبب، بری تہمتیں اور الزامات لگانے کے سبب اونٹھے منہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ آگاہ ہو جاؤ، زبان کی حفاظت کرو۔ میرے دوستو، ناظرین کرام، یہ زبان، اس کی غلطیاں، اس سے ہمیں آگاہ رہنا چاہیے۔ جو بھی ہم بولیں اسے ہمیں سوچ اور پرکھ کر بولنا چاہیے۔ بھولی بھالی مومن عورتوں پر الزام لگانا یہ حرام ہے، اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس کام کا ارتکاب کرتا ہے، پاک دامن معصوم بھولی بھالی عورتوں پر بدکاری کا الزام لگاتا ہے اور ان کی بابت لوگوں کو سماج اور سوسائٹی میں بدگمان کرنا چاہتا ہے، تو ایسا شخص اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں ملعون ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نور سورۃ نمبر 24 اور آیت نمبر 23 میں اسی کا تذکرہ فرمایا، ان الذین یرمون المحصنات المؤمنات الغافلات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ کہ بے شک وہ لوگ جو برا الزام لگاتے ہیں
یرمون جو تہمت لگاتے ہیں، تہمت باندھتے ہیں، المحصنات پاک دامن عورتوں پر، الغافلات بھولی بھالیوں پر، المؤمنات مومنہ عورتوں پر. بے شک وہ لوگ جو بھولی بھالی پاک دامن مومنہ عورتوں پر بدکاری کا جھوٹا الزام لگاتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، وہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ میں قابل لعنت ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور پھر ان کے لیے بڑا عذاب ہے آخرت میں. یہ وعید ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے پاک کلام قرآن مجید کے اندر. صرف یہی نہیں بلکہ اسلام نے ان لوگوں کو جو پاک دامن عورتوں کا دامن داغدار کرتے ہیں، ان کی دامن عفت کو تار تار کر دیتے ہیں اپنے الزام کی وجہ سے، ان پر بہتان لگا کر سماج اور سوسائٹی میں انہیں بدگمان کرتے ہیں، اسلام نے ایسے لوگوں کو قابل سزا مجرم گردانا ہے اور ان کے لیے 40 کوڑے سزا کے طور پر مقرر کیا ہے. اور یہ بھی سزا دی ہے کہ دیکھو اگر یہ الزام لگائیں اور وہ الزام جھوٹا ثابت ہو جائے تو پھر ان کی کوئی گواہی قبول نہ کی جائے گی، اور یہ سماج اور سوسائٹی میں رہتے ہوئے بھی کسی موقع پر گواہ نہیں بن سکتے، ان کو گواہ نہیں بنایا جا سکتا. سورہ نور سورت نمبر 24 آیت نمبر 4 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فجلدوهم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا واولئک هم الفاسقون. کہ وہ لوگ جو بھولی بھالی عورتوں پر الزام لگائیں، والذین یرمون المحصنات ولم یأتوا بأربعة شہداء، کہ وہ لوگ جو پاک دامن بھولی بھالی عورتوں پر الزام لگا دیں بدکاری کا، زناکاری کا، اور پھر 4 گواہی لے کر نہ آئیں، 4 گواہ نہ پیش کر سکیں، فجلدوہم 80 جلدہ، تو ان کو 40 کوڑے مارو. اور یہی نہیں ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا، اور پھر سماج اور سوسائٹی میں کسی بھی کیس کے اندر، کسی بھی مقدمے میں ان کی کوئی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی، اور یہ بحیثیت گواہ سماج اور سوسائٹی میں تسلیم نہیں کیے جا سکتے. یہ سخت وعید ہے ایسے لوگوں کے لیے جو پاک دامن عورتوں کا دامن داغدار کرتے ہیں اور انہیں زمانے میں سماج اور سوسائٹی میں رسوا کرتے ہیں. ان پاک دامن بھولی بھالی عورتوں کو الزام لگانا ایک ایسا جرم ہے جو صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی قابل سزا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آخرت میں بھی اس کے لیے سزا کی وعید آئی ہے کہ یہ گناہ ایک مہلک گناہ ہے، یہ گناہ ایک تباہ کن گناہ ہے کہ انسان ناجائز طور پر ایک پاک دامن بھولی بھالی عورت پر الزام لگائے اور اس کے دامن عفت کو تار تار کر دے. سنانچہ ایک حدیث جسے امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بہت مشہور حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول نے 7 بڑے گناہوں کا تذکرہ فرمایا. اجتنبوا السبع الموبقات، لوگوں 7 مہلک گناہوں سے بچو، 7 ایسے گناہوں سے پرہیز کرو جو ہلاک کر دینے والے ہیں، برباد کر دینے والے ہیں، تمہاری دنیا اور تمہاری آخرت کو بھی. ان میں سے ایک گناہ آپ نے یہ بتایا، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، کہ بھولی بھالی پاک دامن مومنہ عورت پر زناکاری اور بدکاری کا الزام لگانا یہ گناہ کبیرہ ہے جو مہلک ہے، یعنی تباہی اور بربادی اس شخص کے حصے میں آئے گی جو الزام تراشی کا کام کرے گا. یہ صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی یہ چیز اس انسان کے لیے تباہی اور بربادی کا سبب ہوگی. میرے دوستو، آپ اندازہ کیجئے کہ کسی پر اپنی زبان کھولنا بغیر دلیل کے، بغیر ثبوت کے کس قدر مہلک اور تباہ و برباد کرنے والا کام ہے، کتنا بڑا گناہ ہے. لیکن آج ہمارے معاشرے میں یہ برائی اتنی عام ہو چکی ہے کہ لوگ بس تھوڑی تھوڑی باتوں کا بدلہ لینے کے لیے سماج اور معاشرے میں رہنے والی پاک دامن عورتوں، بہت سارے لوگوں کی بہو بیٹیوں پر اپنی زبان کو کھولتے ہوئے نہیں شرماتے. البتہ یہاں ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر ایک شوہر اپنی بیوی پر ایسا الزام لگا دے اور اپنی بیوی کے بارے میں وہ اپنی زبان کھولے بہتان لگاتے ہوئے کہ میں نے اپنی بیوی کو ایسا اور ویسا کرتے ہوئے پایا ہے، اور اس کے پاس کوئی گواہ نہ ہو سوائے اس کے اپنے نفس کے، تو اس سلسلے میں شریعت کا حکم کیا ہے؟ یہ ایک مسئلہ ہے.
اس سلسلے میں جب قرآن کی تلاوت ہم کرتے ہیں، قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں قرآن ایک اصول دیتا ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی پر الزام لگا دے اور وہ ثبوت کے طور پر 4 گواہ نہ پیش کر سکے تو پھر ایسی صورت میں لعان کا حکم ہے۔ سورہ نور سورت نمبر 24 اور آیت نمبر 6 سے 9 میں اللہ رب العالمین نے ایسے میاں بیوی کے جوڑے کی بابت لعان کا حکم صادر فرمایا ہے۔ لعان عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے لعنت و ملامت کرنا آپس میں، لاعن یلاعن ملاعنتا ولعانا، یہ مصدری کلمہ ہے لعان، جس کے معنی ہے آپس میں ایک دوسرے پر لعنت بھیجنا، لعنت و ملامت کرنا۔ اس کا طریقہ یہ ہے، شریعت نے بتایا والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر الزام لگا دیں زناکاری یا بدکاری کا اور ان کے پاس اپنے نفس کے علاوہ کوئی دوسرا گواہ موجود نہ ہو جس کو پیش کر سکیں، تو پھر ایسی صورت میں شوہر کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ 4 بار شہادت دے اس بات کی کہ وہ سچا ہے، اور 5ویں بار اللہ کو حاضر و ناظر سمجھتے ہوئے یہ گواہی دے کہ اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر اگر وہ جھوٹا ہو۔ اسی طرح ان کی بیوی سے کہا جائے گا کہ تم بھی اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کر اس کی قسم کھاؤ، چنانچہ اس سے بھی عذاب کو ہٹا دیا جائے گا اس بنیاد پر کہ وہ بیوی 4 مرتبہ یہ گواہی دے کہ میرا شوہر جھوٹا ہے، اور 5ویں بار وہ یہ کہے کہ اللہ کا غضب ہو میرے اوپر اگر میرا شوہر سچا ہو۔ اور اس طرح سے شوہر اور بیوی کے درمیان اب جدائی پیدا کر دی جائے گی، وہ دونوں اب میاں بیوی بن کر نہیں رہ سکتے، یہ ان کے درمیان طلاق کی سی کیفیت ہو گئی، وہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے۔ بیوی اپنا عدت مکمل کر کے دوسرے سے شادی کر سکتی ہے، اسی طرح شوہر کو اجازت ہے کہ وہ دوسری شادی کر لے۔ تو یہ ہے لعان، جس کا تذکرہ اللہ نے اس جوڑے کے لیے فرمایا ہے جن میں ایک شوہر اپنی بیوی کو ناجائز بغیر ثبوت کے الزام لگا دے کہ وہ زناکار و بدکار ہے۔ تو میرے دوستو، پاک دامن عورت پر جو بھولی بھالی ہے، معصوم ہے، اور کسی قسم کا کوئی ایسا جرم اس نے نہیں کیا ہے جسے زنا کہا جا سکتا ہو، اس پر الزام لگا دینا، بہتان لگا دینا، یہ گناہ کبیرہ ہے جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہو سکتا۔ اسی نشست میں ہم آپ کو ایک اور گناہ کی بابت واقف کرانا چاہتے ہیں جو گناہ کبیرہ میں سے ہے، تاکہ ہم اپنا حساب کر لیں، اپنا محاسبہ کر لیں، کیا یہ گناہ ہم سے ہوا ہے یا نہیں۔ اگر نہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اگر ہو چکا ہے تو اللہ کے سامنے حاضر ہو کر گریہ وزاری کریں اور اللہ سے توبہ اور معافی مانگیں۔ پڑوسی کو تکلیف دینا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن کریم نے پڑوسی کا تذکرہ سورہ نساء سورت نمبر 4 اور آیت نمبر 36 میں کیا ہے، جہاں اس بات کا ذکر ہے کہ لوگ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وہاں اللہ نے پڑوسی کا تذکرہ فرماتے ہوئے کہا والجار ذی القربى والجار الجنب، اور قرابت دار پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو اور اجنبی پڑوسی کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ پڑوسی اگر اچھا ہو تو وہ باعث رحمت، پڑوسی اگر برا مل گیا تو باعث مصیبت ہوا کرتا ہے۔ قرآن کریم اور احادیث کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے، اگر مذہب کو آپ دیکھتے ہیں تو 2 قسم کے پڑوسی آپ کے ہو سکتے ہیں، ایک مسلم، ایک غیر مسلم۔ اسی طرح ایک دوسرے اعتبار سے بھی پڑوسی کی تقسیم کی جا سکتی ہے کہ وہ پڑوسی آپ کا رشتہ دار ہے یا اجنبی۔ گویا پڑوسی یا تو رشتہ دار ہو سکتا ہے یا اجنبی یا مسلمان ہو سکتا ہے یا غیر مسلم۔ ان 4 قسموں میں سے ہر قسم کا کوئی بھی پڑوسی آپ کا ہو، اس کے ساتھ حسن سلوک کی اسلام نے تاکید فرمائی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ جس کو کوئی برا پڑوسی مل جائے تو اس کی زندگی کس قدر اجیرن ہو جاتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تو میں اور مقدمات تک انسان پہنچ جاتا ہے، کبھی کبھی قتل و قتال کی بھی نوبت آ جاتی ہے۔ انسان نہ تو گھر پر مطمئن رہتا ہے، اور اگر کبھی سفر پر جانا ہو گیا تو اس کی پریشانی اور بڑھ جاتی ہے کہ اللہ جانے میرے گھر کا کیا حال ہو، میرے بچے کیسے ہوں، کہ میرا پڑوسی تو ٹھیک۔ لیکن اس کے بالمقابل اگر پڑوسی اچھا ہے،
ایک دوسرے کے دکھ درد کا خیال رکھتا ہے، دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، تو یہ پڑوسی رحمت ہے، نعمت ہے کہ انسان اپنے گھر میں ہوتا ہے تب بھی وہ مطمئن ہوتا ہے اپنے پڑوسی سے، اور اگر کبھی سفر بھی درپیش ہوا اور وہ سفر پر گیا تو بھی مطمئن نظر آتا ہے کیونکہ اس کا پڑوسی اچھا ہے، ضروریات کا خیال رکھنے والا ہے، ایک دوسروں کے دکھ درد میں کام آنے والا ہے۔ اسی طرح کے ایک پڑوسی تھے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، جو تابعی ہیں۔ ان کا واقعہ علامہ ذہبی نے کتاب الکبائر میں نقل کیا ہے۔ ان کا ایک پڑوسی تھا جس نے قرض کی بنیاد پر اپنا گھر بار بیچنے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ اس نے اپنے گھر کی جو قیمت لگائی تو آدھی قیمت اس نے اپنے گھر کی اور آدھی اپنے پڑوس کی۔ اس کا گھر جتنی مالیت کا تھا اس نے اس کی ڈبل ریٹ لگائی، ڈبل قیمت لگائی، اور لوگوں نے جب آ کر پوچھا کہ میرے بھائی تمہارا گھر تو اتنی مالیت کا نہیں، اتنی قیمت کا نہیں، تم اتنا ریٹ کیوں ہائی فائی کر کے بیچ رہے ہو، اتنی مہنگی قیمت سے کیوں بیچ رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرا گھر تو 5000 درہم کا ہے، لیکن میرے پڑوس کی قیمت بھی 5000 درہم ہے، کیونکہ میرا پڑوسی بہت اچھا ہے۔ اس کی خبر جب حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی ہوئی تو انہوں نے اپنے پڑوسی کی زیارت کی اور کہا میرے بھائی میں نے سنا ہے تم اپنا گھر بیچنے والے ہو، آخر ماجرا کیا ہے؟ مجھے تو تم سے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، میں تم سے خوش ہوں۔ ان کے پڑوسی نے بھی جواب دیا کہ صاحب میں بھی آپ سے خوش ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ میں نے جب اپنے گھر کو بیچنا چاہا تو میں نے گھر کی قیمت 5000 درہم لگائی ہے، اور آپ کے پڑوس کی بھی قیمت ہم نے لگائی ہے 5000 درہم، اور میں 10000 درہم میں اس کو بیچ رہا ہوں، کیونکہ آپ میرے ایک اچھے پڑوسی ہیں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کو چھوڑوں، اور میں جس کو یہ گھر دینا چاہتا ہوں اسی کو آپ کا پڑوس بھی دے رہا ہوں۔ عبداللہ بن مبارک نے سنا تو کہا آپ نے پہلے بتایا کیوں نہ تھا، آپ کتنے پیسے مقروض ہیں؟ چنانچہ عبداللہ بن مبارک نے اپنے پڑوسی سے اس کے قرض کو دریافت کیا، اور معلوم ہونے پر کہ اتنا قرض ہے اس کا انتظام فرما دیا۔ چنانچہ اس پڑوسی نے اپنا قرض چکا دیا، اور اس طرح وہ عبداللہ بن مبارک کا پڑوسی بن کر رہا، اس کا گھر نہیں بکا، کیونکہ عبداللہ بن مبارک نے اس کا تعاون کیا اور اسے بیچنے نہیں دیا۔ پڑوسی ہو تو ایسا جیسے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اچھا پڑوسی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑوسی، اس کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں فرمائی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث جسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام مجھے پڑوسی کے بارے میں برابر وصیت کرتے رہے، تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے یہ سوچ لیا ایسا نہ ہو جبریل ایک پڑوسی کو دوسرے پڑوسی کا وارث قرار دے دیں۔ اسی طرح کی ایک دوسری روایت جسے امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، کہ وہ انسان، وہ مسلمان جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، وہ ہرگز اپنے پڑوسی کو نہ ستائے، کیونکہ کل قیامت کے دن، آخرت کے دن جس کے بارے میں وہ یقین رکھتا ہے، اللہ اس سے حساب لے گا کہ اس نے اپنے پڑوسی کو ستایا کیوں تھا۔ شریعت کے ان احکامات کے باوجود وہ لوگ جو اپنے پڑوسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہیں، اسلام نے ان کو قابل سزا مجرم ٹھہرایا ہے۔ وہ لوگ جو اپنے پڑوسیوں کو ستاتے ہیں، اسلام نے وعید سنائی ہے کہ یہ چیز ان کے لیے جہنم میں داخل ہونے کا سبب بن سکتی ہے، جنت سے محرومی کا سبب بن سکتی ہے۔ چنانچہ ایک دوسری حدیث جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں نقل کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، وہ فرماتے ہیں لا يدخل الجنت من لا يأمن جارہ بوائقہ، کہ وہ انسان ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو، جس کا پڑوسی اس کی ایذا رسانیوں سے محفوظ نہ ہو۔ میرے دوستو، آپ اندازہ کیجئے کہ پڑوسی کو تکلیف دینا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اگر ہم اچھے پڑوسی نہیں ہیں تو آج ہی سے ہمیں یہ تہیہ کر لینا چاہیے کہ اپنے حالات کی اصلاح کر لیں اور اچھے پڑوسی بننے کی کوشش کریں۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث جسے امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شدید ترین الفاظ میں
یہ وعید سنائی ہے کہ ایسا شخص تو مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے پڑوسی کو ستا رہا ہو، اپنے پڑوسی کو تکلیف دے رہا ہو، اس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو تو وہ مومن کامل نہیں۔ آپ نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ قیل من ہوا یا رسول اللہ؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه، الذي لا يأمن جاره بوائقه، متفق علیہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہرگز وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، وہ شخص ہرگز مومن نہیں ہو سکتا، وہ شخص ہرگز مومن نہیں ہو سکتا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول آخر وہ کون شخص ہے جس کے بارے میں آپ اتنی تاکید کے ساتھ کہہ رہے ہیں مومن نہیں ہو سکتا؟ آپ نے جواب دیا الذی لا یأمن